رہے ہیں، غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے۔ آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جگہ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ۔ اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا؟ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا، اور جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے محمد عربی کی۔ اب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا۔ نوٹ کرو بھئی، سارے پوچھو تسلی کرو، ایسا ہی تھا جی ایسا تھا، اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا۔ غوث پاک نے اسے کہا اٹھ۔ اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا، اور جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے محمد عربی۔ دین شعبدے بازی کا نام ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں، سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ ایک پرانی بات ہے، ایک پروفیسر رائمنڈ آیا اور چلنا شروع کیا، پھر مجھے ملے، کہنے لگے میں رائمنڈ آیا اور 1 ہفتہ میں چپکے سے رہا، تشکیل نہیں کرائی، اور ہر مجلس کو میں نے اٹینڈ کیا کہ کسی مجلس میں مجھے کوئی فرقہ واریت کی بات ملے، لیکن 7 دن میں ایک مجلس میں بھی کسی فرقے کے خلاف جب میں نے بات نہیں سنی تو پھر میں نے چلہ لگایا۔ میں نے کہا تم تو 7 دن کہہ رہے ہو، میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا، میں اپنے استادوں کو جو مر گئے ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کے درجے بلند کرے، جو زندہ ہیں میں ان کے پاؤں چومتا ہوں، کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سال میں ہمارے استادوں نے کبھی بھی بریلوی کے خلاف، شیعہ کے خلاف، وہابی کے خلاف، غیر مقلد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، ایک لفظ۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں کی تختی صاف کی اور اس میں کوئی منفی چیز لکھنے نہیں دی۔ یہی میں تم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے تم میں سے زہریلے نہ بنو، دیوبندیت تمہارے بنیان کی طرح ہو اور امت پناہ تمہارے کرتے کی طرح ہو، کہ سب کو سینے سے لگے۔ اور اللہ کے ولی کا ڈیسیژن کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ فلاں کو ولی بنا لیا ہے، جیلم شہر جو انہیں چن لینے، لاہور جو انہیں ولی چن لینے، تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے، اے تو آڑے کل کوئی ہے اگر تو پھر تو ہمارے پاس لیں، تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا۔ آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے
کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو تو گارنٹی نبی کی زبان کے ذریعے مل گئی. بعد کے لوگ جو ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی راوی ایسے ہیں جن کو ایک شخص کہتا ہے کہ بہت عظیم راوی تھا، دوسرا کہتا ہے دجال تھا. یہ تابعین کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے لوگوں کی نہیں. تابعین میں بھی، اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں، اور اگر وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخان رسول ہے. اس طریقے سے اہل حدیث جو ہیں دونوں کے بزرگوں کے بارے میں، یہ دونوں جو اہل حدیثوں کے بزرگوں کے بارے میں، اہل تشیع انصاروں کے بارے میں، یہ سارے اہل تشیع کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ کے اولیاء اللہ کی 12 صفات سورہ فرقان کی روشنی میں. تو اللہ کے فضل سے جب آپ وہ خصوصیات دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ڈکلیئرڈ اولیاء اللہ ہیں، ان کے اندر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی فضیلت نظر ہی نہیں آئے گی. ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے ان کی کہ وہ زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے. تو جو ولی کہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور جو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مرید نہ لے جاؤں. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. اس سے بڑا کوئی اکڑ خوں ہو سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. میرے مال سے جو لینا ہے وہ مجھ سے لے لو، اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں چھڑوا نہیں سکوں گا. تو سیدہ فاطمہ کو تو نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ کے بزرگ بابے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں جو مرید ہو جائے ہم جنت میں اسے ساتھ لے کے جائیں گے. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو. اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو اپنی جنت نہیں کنفرم کر سکتے کسی کو. کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ میں کنفرم جنتی ہوں؟ اگر اتنا آسان کام ہوتا تو عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، وہ 10 بندے نہ ہوتے جن کو ایک مجلس میں بائی نیم بشارت دی گئی ہے. سارے صحابہ کو بھی بائی نیم بشارت نہیں ملی ہوئی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو ایک صحابی تھے سیدنا عکاشہ، ان کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں ان میں ہوں. آپ نے فرمایا تم ان میں ہو. پھر ایک اور کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، وہی لے گیا بازی. تو ادھر بھی جو 70,000 لوگ ہیں ان کی جو کوالٹیز بیان ہوئی ہیں وہ آج کل کے لوگوں کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ میں تو موجود ہی نہیں دور دور تک. وہ تو سارے اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں. تو پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں کیا کوالٹیز ہیں 3.